بسم اللہ الرحمن الرحیم انا و اخواتها انا و اخواتها انا اور اس کے اخوات، یعنی انا اور اس کے اخوات کا بیان آپ نحمیر میں اور فیض الادب میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا اور لعلا کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ یہ 6 ہیں۔ ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر یعنی 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں۔ ایک اسم ان کا اسم بنتا ہے اور دوسرا ان کی خبر ہوتا ہے، جس طرح کانا کا سسٹم ہے کہ پہلا اسم بن جاتا ہے اور دوسرا خبر۔ عمل میں فرق ہے، کانا اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب۔ ان کا عمل پلٹ کر ہے، یہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور ان میں تحقیق کا اور ظن کا، تمنا کا، رجا کا معنی ان میں پایا جاتا ہے۔ الگ الگ الفاظ کے الگ الگ معنی ہیں۔ الامثلہ، مثالیں آپ دیکھیں۔ مثال نمبر 1، الجمل صبور۔ الجمل صبور، جمل کا معنی اونٹ، صبور صبر کرنے والا، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ الجمل صبور، اونٹ بہت صبر کرنے والا ہے۔ اونٹ واقعی بھوک پیاس پر اونٹ بہت صبر کر لیتا ہے۔ الجمل صبور، اونٹ بہت صبر کرنے والا ہے۔ اب اسی جملے پر انا داخل کر دیا تو کیا بن جائے گا؟ ان الجمل۔ تو دیکھو الجمل انا کا اسم ہو گیا اور وہ منصوب ہوگا انا کی وجہ سے۔ ان الجمل صبور، بے شک اونٹ بہت۔ الحرم قدیم۔ الحرم، حرم کا معنی ہوتا ہے مخروطی شکل کی عمارت۔ مخروطی شکل کی عمارت یعنی اوپر کو ٹیلے کی طرح جا رہی ہو وہ، جیسا کہ پیرامڈس ہیں مصر میں، وہ دیکھے ہوں گے، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، جو بنے ہوئے ہیں مصر میں، نہیں دیکھا آپ لوگوں نے فوٹو میں کسی اس میں، جو چوکھوٹے ہیں، 4 کونے ہیں ان کے، اور اس طریقے نیچے سے بہت بڑے ہیں، پھر اوپر کو سمٹتے چلے جاتے ہیں دھیرے 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 دھیرے۔ وہ بھی عجوبہ ہیں وہاں کے، اتنے اتنے بڑے پتھر کیسے کر کے لگائے ہیں، ہاں وہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور حرم کا معنی ہوتا ہے قدیم عمارت، پرانی عمارت، اور حرم کا معنی بڑھاپا بھی ہوتا ہے۔ تو الحرم قدیم، تو حرم کا ترجمہ صرف عمارت کر لیں، ورنہ ہوتا ہے مخروطی شکل کی عمارت۔ ہاں مخروطی۔ الحرم قدیم، عمارت پرانی ہے، عمارت۔ ان الحرم قدیم، بے شک، ترجمہ کریں تو انا داخل کر رہے ہیں، تو انا کی وجہ سے ترجمے میں ہم بے شک کا اضافہ کریں گے۔ اور انا کے بعد آتا ہے انا، تو انا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ، ہے نا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، تم جان لو کہ، عَلِمْتُ أَنَّ زَيْدًا فاضل، عَلِمْتُ أَنَّ زَيْدًا فاضل، میں نے جانا کہ زید فاضل ہے یا زید عالم ہے۔ تو اب انا آ رہا ہے، انا کا استعمال کیسے ہوگا دیکھیں۔ الامتحان قریب، ترجمہ کریں، علمت ان الامتحان قریب، میں نے جانا کہ امتحان قریب ہے۔ ہاں تو دیکھیں انا جو ہے یہ ابتدائے کلام میں آتا ہے، انا سے جملہ شروع ہوتا ہے، لیکن انا ابتدائے کلام میں نہیں آتا ہے، بیچ میں ہی آتا ہے، اسی لیے علمت لائے اس سے پہلے، اور کہا علمت ان الامتحان قریب، میں نے جانا کہ امتحان، کیونکہ اگر شروع میں رکھ دیں گے تو یہ انا سے بدل کر کیا ہو جائے گا؟ انا ہو جائے گا، مجبوری تھی۔ پھر دیکھیں جملہ نمبر 4، الزہرۃ ناظرۃ۔ الزہرۃ ناظرۃ،
پھول تر و تازہ ہے. پھول وجوہ یومئذ ناظرہ قرآن میں ہے، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. الزہرۃ ناظرۃ، پھول تر و یسرنی ان الزہرۃ ناظرۃ، مجھے خوش کرتا ہے کہ پھول یسرنی، یسرو کا فاعل یہ پورا جملہ بنے گا ان الزہرۃ ناظرۃ، پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر فاعل بھی بنتا ہے مفعول بھی بنتا ہے. تو ابھی چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ترکیب آگے آئے گی ہی. تو یسرنی ان الزہرۃ ناظرۃ، مجھے خوش کرتا ہے کہ پھول ترو، ہاں پھول کا تر و تازہ ہونا ہی مجھے خوش کرتا ہے، مجھے خوشی دیتا ہے. تو انا اور انا کا استعمال آ گیا. انا دونوں جملوں میں دیکھ لیں آپ، درمیانے جملہ میں ہے، شروع میں تو نہیں ہے. پھر جملہ نمبر 5، الکتاب استاذ، کتاب استاذ ہے. کأن الکتاب استاذ، گویا کے، کیا ترجمہ کریں؟ گویا کے کتاب. ٹھیک ہے، تو کأن آ گیا. القمر مصباح، چاند چراغ ہے، آسمان میں ایک چراغ ہے، وہ بھی روشنی دیتا ہے. القمر مصباح، چاند، کأن لگا دو، گویا کے چاند چراغ ہے. تو کأن کا ترجمہ ہم گویا کے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گویا کے، تشبیہ کے لیے آتا ہے. پھر جملہ نمبر 7، الاساس قدیم، الاساس معنی ہوتا ہے سامان، گھر کا ساز و سامان. الاساس قدیم، سامان پرانا ہے. اب اس پر آپ لگائیں گے لاکنہ، تو جملہ بن رہا ہے پورا آگے جو لکھا ہے کتاب میں، البیت جدید لاکن الاساس قدیم. البیت جدید، البیت جدید، گھر نیا ہے، لاکن الاساس قدیم، لیکن سامان پرانا ہے. تو لاکنہ کا ترجمہ لیکن کرتے ہیں ہم. پھر جملہ نمبر 8 ہے، الخسائر قلیلۃ، نقصانات تھوڑے ہیں. خسارہ آتا ہے نا، خسارہ، اسی کی جمع خسائر. الخسائر قلیلۃ، نقصانات تھوڑے ہیں، نقصانات. اب اس پر بھی لاکنہ لگائیں گے. کیسے لگا؟ دیکھو، شبت النار لاکن الخسائر قلیلۃ، شبت النار لاکن الخسائر قلیلۃ. شبت النار، شبہ یشب کا معنی ہوتا ہے آگ لگ جانا. ایک معنی ہوتا ہے اس کا آگ لگ جانا، اور آگ لگانا بھی ہوتا ہے. تو شبت النار، آگ بھڑک اٹھی، آگ یہ یوں کہیں آگ لگ گئی یا آگ لگی. لیکن الخسائر قلیلۃ، لیکن نقصانات تھوڑے ہیں، کم ہیں. یعنی کہیں کسی کے گھر میں، دکان میں، خدا نہ کرے ایسا ہو، آگ لگی اور نقصان اگر کم ہوا تو کیا کہا جائے گا؟ شبت النار، آگ لگی، لیکن الخسائر قلیلۃ، لیکن نقصانات کم ہیں، تھوڑے ہیں. جملہ نمبر 9، الفاکہۃ ناضجۃ، پھل پکا ہوا ہے. پھل، فاکہہ کا معنی میوہ بھی ہے اور پھل بھی میوہ ہے، تو پھل پکا ہوا ہے. اب اس پر لیتا داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لیت الفاکہۃ ناضجۃ. کیا ترجمہ ہوگا؟ کاش کے پھل پکا ہوتا، کاش کے پھل پکا ہوا ہوتا. تو یہ لیتا آ گیا یہاں. جملہ نمبر 10، القمر طالع، چاند نکلا ہے. چاند طلوع ہے یعنی نکلا ہے. لیت القمر طالع، کاش کے چاند نکلا ہوتا، کاش کے چاند نکلا ہوتا. تو یہ 5 کا ذکر آ گیا یہاں تک. کس کس کا ذکر آ گیا؟ انا، انا، کأنا، لاکنہ، لیتا. کیا رہ گیا اب؟ لعل رہ گیا، آگے آ رہا ہے. جملہ نمبر 11، الکتاب رخیص، ترجمہ آپ کریں، کتاب سستی ہے. لعل لگا دو اس پر، لعل الکتاب رخیص، شاید کہ کتاب سستی ہو، شاید کہ کتاب سستی ہو. جملہ نمبر 12، المریض نائم، بیمار سویا ہوا ہے. بیمار سویا ہے یا سویا ہوا ہے. اسی پر آپ لعل لگا دیجئے، لعل المریض نائم، شاید کہ بیمار سویا ہو، شاید کہ بیمار سویا ہو.
تو آپ دیکھ لیجئے جو حروف مشبہ بفعل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل، ترتیب وار انہوں نے شمار کرایا ہے۔ انا سے متعلق 2 جملے لکھے ہیں، انا سے متعلق 2 جملے لکھے ہیں، کانا والے بھی 2 جملے ہیں، اور لاکنہ والے بھی 2 جملے ہیں، لیتا والے بھی 2 جملے ہیں، اور لعل والے بھی 2 جملے ہیں۔ جملوں کو آپ پڑھیں گے اور ان میں غور کریں گے کس طرح کس انداز سے کون سا جملہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بحث کریں گے، بحث میں بتائیں گے یہی کہ یہ حروف مشبہ فعل ہیں، 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے کو نصب دیتے ہیں، دوسرے کو رفع دیتے ہیں۔ باقی جو ان حروف کے معانی ہیں ان کو واضح کریں گے، تو بحث انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔